KPK جو ہے وہ اس کو بیسیکلی اسٹور ہاؤس بنایا ہوا ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو KPK سے ہی مشینری آتی ہے تاکہ جتنی بھی اسٹور روم, میں تو اسٹور روم کہوں گی نا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر بنی گالا میں جو کچھ بھی ہوتا تھا, جو بھی پلانس ہوتے تھے, ہدایت جاری کی جاتی تھی, KPK میں وہ ہدایت جو ہے اس پہ اسٹریٹجی کو اس کو کیا جاتا تھا, فائنلائز کیا جاتا تھا وہاں پر بیٹھ کے چیزوں کو. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہاں سے اچھا جی کون سی مشینری اس وقت کہاں پر جائے گی, کہاں ہم نے احتجاج کرنا ہے, کہاں ہم نے دھرنا دینا ہے, اور کس وقت وہاں پر جو کنٹینرز لگائے جاتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے, ان کو ہٹانے کے لیے بھی تمام کی تمام مشینری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ ڈی چوک پہ جب یہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دکھایا گیا, سوشل میڈیا پہ ابھی بھی دیکھیں بہت ساری ویڈیوز ایسی پڑی ہوں گی جس میں ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور وہاں سے کارکنان کو تو لے کر آ ہی رہے ہیں, ساتھ میں سرکاری مشینری جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے کچھ؟ اب سرکار کی وسائل ہیں بیسیکلی. یہ سوالات اٹھے ہیں چند کہ ایک تو اتنے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں تو اب ایک خلا پیدا ہوا ہے پیسوں کا. وہ پیسے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے جو ایک ماڈل بزدار اور پنکی پینی دے گئی ہیں وہ انہوں نے وہاں پر اپلائی کرنا ہے KPK کے اندر بھی کہ آؤ تمہیں DPO لگائیں گے, 2-3 کروڑ روپیہ دو, اسی طرح پھر وہ پیسہ اکٹھا کریں گے. پھر انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں جی فنڈ مل گیا, NFC ایوارڈ مل گیا ہمیں وفاقی حکومت سے, عوام جائے بھاڑ میں, ہم لگاتے ہیں اپنے دھرنوں پہ. ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی, اس نے کہا کہ 11 سال میں پنجاب میں گورنمنٹ ہے نون لیگ اور باقی لوگوں کی, اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں, اور تم ہمیں کہتے ہو کہ NFC ایوارڈ مل گیا ہے, اب آؤ ذرا اسلام آباد پہ دعویٰ بولتے ہیں. مطلب اسلام آباد سے ہمیں پیسے آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, صوبے کا حق آ گیا ہے, تو اب کیا کریں؟ عوام پوچھتی ہے جی جناب کیا کریں, تو CM کہتا ہے آؤ ذرا اسلام آباد پہ جا کے دعویٰ بولتے ہیں, بلاک کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ نمک حرام ہے بیسیکلی, کہنا نہیں چاہیے ان کا حق ہے, مگر نمک حرامی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی عوام کے ساتھ تھوڑی محبت کریں, اس کے ساتھ بہتر کریں. یہ جو بھی گنڈا پور نے ایک جرگہ کیا بیسیکلی انڈر پریشر ہی کیا, مجھے پتا ہے اس کا دل نہیں اندر سے, کیونکہ یہ تو نہیں چاہتے, یہ تو انتشار چاہتے ہیں. عمران خان تو مسلسل انتشار چاہتا ہے اور اس کے پورے آرڈرز ہیں گنڈا پور کو, اور گنڈا پور کو پتہ ہے کہ اگر میں نے انتشار نہیں کیا تو وہ جو انتشاری 804 قیدی نہیں, انتشاری 804, اب جو انتشاری 804 ہے وہ جیل میں بیٹھ کر میرا آرڈر پاس کرے گا کہ اس کو ہٹا دو تو میں ہٹ جاؤں گا. اب وہ بیچارہ اتنا, اب گنڈا پور نا ویسے اب سیاستدان بنا ہے کہ اس نے اپنے انتشاری 804 کو بھی راضی رکھنا ہے, اور یہاں سے ڈنڈا تھوڑا سا یا اسکرو ٹائٹ ہوتا ہے ان کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. اب اوبیسلی ریاست ہے, ریاست کے خلاف تو آپ نہیں جا سکتے نا. CM میں کوئی خدا تھوڑی ہے, آپ CM میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہے. KPK آپ کی ماں کو جہیز میں تھوڑی ملا ہوا ہے, وہ پاکستان کا ایک سب سے اہم صوبہ ہے, وہ PTI کی ماں کو جہیز میں نہیں ملا ہوا. وہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو ریاست کے اصولوں کو بھی دیکھنا ہے. ریاست کا اس وقت سب سے بڑا اصول ہے کہ ہم نے کسی بھی انتشاری کو, بلوائی کو, خوارج کو, دہشت گرد کو برداشت نہیں کرنا جو ہماری ریاست کو, ہماری عوام کو نقصان پہنچاتا ہے. اور وہ PTM کی صورت میں تھے جس کو کالعدم قرار دیا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جرگہ کیا, جرگے میں فیصلہ ہوا ہے, ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ اب ریاست کے اداروں کے خلاف نہیں بات کریں گے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ ریاست کے خلاف اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی, ریاست کے اداروں سے محبت کرنی ہے. ریاست کے ادارے تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تم نے PTI کے ساتھ مل کر TTP تحریک طالبان کے ساتھ گٹھ چھوڑ ختم کرنا ہے. تم نے دہشت گردوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ نہیں کرنی. تمہارا انسانی حقوق کا مسئلہ تھا, تم نے اس پر رہنا ہے, سیاست نہیں کرنی. تم سیاست جو کہ نہیں ہو. تم نے پشتونخوا یعنی ایک پشتون خاستان, کیا کہتے ہیں اس کو, پختونستان کا جو خواب دیکھا ہوا ہے ایک الگ ملک کی صورت میں, اس کا خواب و خیال بھی ذہن میں نہیں لانا, ورنہ تمہیں پیار نہیں گولی سے ویلکم کیا جائے گا. کیونکہ جو بھی پاکستان کو اب توڑنے کی کوشش کرے گا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے سلام نہ لے, اسے پہلے گولی ماریں. کیونکہ اگر پاکستان کے توڑنے کی باتیں یہ کریں گے, اس کے بعد بھی ریاست انہیں جرگے میں بلا رہی ہے, وزیر داخلہ جا کر ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے کالعدم قرار دے کر. اس سے زیادہ جمہوریت آپ کو کسی ملک میں نظر آتی ہے؟ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کتنی دفعہ بیٹھیں گے, تھک گئے ہیں یار, اب بس کر دیں. لیکن پھر بھی ہماری ریاست نے کرنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے. یہ ہوتی ہے ماں, یہ ہوتے ہیں وزارت داخلہ, یہ ہوتی ہے وزارت دفاع,
یہ ہے وزیر اعظم, یہ ہے سرکاری ادارے, یہ ہے ریاست, یہ ہے پاک فوج جس کے خلاف تم دن رات بکتے ہو, بکواس کرتے ہو, خنزیر ہو, اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. مجھے یاد ہے وہ وزیر DGI جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آرمی چیف ہمیں نہ کہتے کہ یہ بچے ہیں, جانے دو, چھوڑ دو, سدھر جائیں گے, تو ہم آپ کو بتاتے کہ کوئی ریاست سے لڑ سکتا ہے. ریاست سے نہیں تم لڑ سکتے, واقعی ریاست سے تم واقعی نہیں لڑ سکتے. یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ریاست سے نہیں لڑا جا سکتا. تو تمہیں ماں جیسا وہ کیٹر کر رہے ہیں تو ماں کے فرما بردار بچے بن جاؤ. یہ نہ ہو کہ ماں پتہ نہیں چلتا ستیلی ماں بن جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ڈنڈا پہ پیلے گی ڈنڈے کے ساتھ. لیکن ابھی تک ان کے ساتھ سگی ماں سے بھی زیادہ ریاست جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہے. ہاں, جب تم ریڈ لائن کراس کرتے ہو تو ماں ایک تھپڑ لگاتی ہے. ابھی تک تمہیں بس نا پیار پیار کے تھپڑ پڑے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ناکافی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم ریاست کے اداروں کے خلاف نہیں بولیں گے. بھائی ریاست کے اداروں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے, جو اسلحہ اکٹھا کرتے ہو, جو TTP کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہو, جو عوام کو اکٹھا کر کے ان کی چوکیوں کے اوپر حملہ کرتے ہو, ان کی چوکیوں کو جلاتے ہو, جو کہ ہمارے فوجی جوان جو کہ ریاست کی دھرتی ماں کے لیے چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, وہ ان کو خواب خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے اوپر یہ دھاوا بول دیں گے. یہ بھی ان کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک یہ ختم نہیں ہوتا, یہ میری نظر میں اور 25 کروڑ عوام کی نظر میں یہ ایک بلوائی ہیں, انتشاری ہیں, خوارج ہیں, دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, ہمارے دشمن ملکوں کے سہولت کار ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کا کلا کما کریں. اگر تو یہ اس بات پہ مان جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آئیں آپ, MNA کی سیٹ بھی آپ کے لیے ہے, سینیٹر بھی آپ بنے, آپ ہو سکتا ہے صوبے کے CM بھی بنے. بھائی آپ ایک ریاستی جو ریاست کے اصول ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اصول ہیں, اس کے مطابق سیاست کریں. آپ جو مرضی بنے. میں کہتا ہوں منظور پشتین جو ہے اگر صحیح طرح ریفائنڈ ہو جاتے ہیں اور سب چیزوں سے توبہ کر دیتے ہیں, عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے, تو پھر کل کو ریاست یہ بھی اور حکومت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ کالعدم ان کے نام سے ہٹا دیتے ہیں. اگر یہ کریں گے تو یہ رہیں گے. تو اس لیے یہ چیز ناکافی ہے. اس سے آگے بھی ان کے ساتھ باتیں ہوں. ابھی جرگہ مزید جو ہے اس کے اوپر ہونا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی اور ان لوگوں کو دہارے میں لایا جائے گا. نہیں لایا جائے گا تو پھر چن چن کے ان کا حساب ہوگا. اچھا, جرگے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان جو ہے وہ قائم ہوگا اور یہ تمام معاملات جو ہے فہم و تفہیم کے ساتھ ہی حل کیے جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ PTI کی جو حکومت تھی یا جو اس کے جتنے بھی رہنما یا کارکنان پنجاب میں آ کے دھاوا بولتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب میں بھی امن و امان کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ہاں پنجاب میں بھی ہے. پنجابیوں سے تو پتہ نہیں ان کو کیا, جیسے کوئی ان کا رشتہ لے کے انکار کر دیا ہوتا ہے نا, برادری میں ہوتا ہے نا کہ تسی ساڈی کڑی نہ لارا لا کے منع کرتا ہے. بھائی پنجابیوں نے کیا کیا ہے؟ پنجاب کے لوگ بیچارے خود پریشان ہوتے ہیں. جو ملک کے حالات ہیں وہ سب کو افیکٹ کرتے ہیں, کسی کو کم کرتے ہیں, کسی کو زیادہ کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ لاہور سے پریشان ہیں, ٹھیک ہے لاہور کھا گیا. اب لاہوری جو بندہ ہے اس کا کیا قصور ہے بھائی, وہ کیسے کھا گیا؟ وہ کنسنٹریٹڈ ایریا ہے, پاپولیٹڈ ایریا ہے, وہاں پر کنسنٹریشن ہوتی ہے. اسلام آباد میں آپ کے سارے, اب کیا پارلیمنٹ ہاؤس کو کیا کوئی چونیا میں تو نہیں ہم شفٹ کر دیں گے, تو اسلام آباد میں ہی رہنا ہے. جو باہر کے لوگ آئیں گے تو اسلام آباد میں رہیں گے, تو اوبیسلی اس علاقے کو ہم نے زیادہ خوبصورت کرنا ہے ود ان دا مینس. تو جب وہ خوبصورت ہوگا تو کیا کو راول پنڈی والے بیٹھ کے باتم کرتے رہیں کہ اسلام آباد زیادہ خوبصورت ہے, پہاڑ تو ہمارے بھی ویسے ہیں, مارگلہ تو ہماری بھی ویسے ہے, تو ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں, ان کو یہ مسئلے ہیں. پنجاب پنجاب پنجاب, پنجابیوں نے کچھ نہیں کیا بھائی, نہ تھوڑا کو رشتہ لے کے انکار کیتا ہے, نہ ہی پختونوں نے ہمارا کچھ کیا. ہم سب بھائی ہیں. قائد اعظم کا وہ کال کہ یہ مذہبیت اور یہ جو لسانیت اور یہ جو صوبائیت ہے اس سے بڑھ کر سوچیں. خدا کی قسم یہ آج تک ان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جس کو پتہ نہیں ہے قائد اعظم کے برابر ٹھہراتے ہیں, انہوں نے بھی یہی تینوں کام کیے. مذہبیت, لسانیت اور صوبائیت سے باہر نہیں نکلے. یہ مسئلہ ہے اس علاقے کا کہ یہ لسانیت اور صوبائیت سے باہر نکل ہی نہیں سکے. لوگ ان کے خلاف ان کے قصیدے پڑھ کے انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں کروڑوں ویوز لیتے ہیں. لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. سچ بولو, یہ قائد اعظم کے خلاف تھے. یہ لوگ پاکستان کی ساکھ کے خلاف تھے اور آج بھی ان کے بیج ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں,
ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. انہیں سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, مگر اصل حقیقت بتا کے کہ یہ پاکستان کی ساکھ کے خلاف ہیں, یہ نفرت کرتے ہیں, ان کے اندر بیج بویا گیا ہے. وہ بیج 75-76 سالوں میں نہیں ختم ہو پایا. پنجاب پنجاب پنجاب, کے پی کے پنجاب کہتا ہے, بلوچستان پنجاب کہتا ہے. اور کیا کر دیا پنجاب نے بھائی؟ پنجاب کا وہ صوبہ ہے جنہوں نے آپ سے کم ریسورسز ہیں نیچرل, لیکن زیادہ ترقی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پنجاب کے جو سی ایم پی ایم بنتے تھے, یہاں سے پی ایم بنتے تھے, وفادار ہوتے تھے اپنی مٹی کے ساتھ. اور آپ تمہارے لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دہشت گردی کرواتے تھے, وہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. بلوچستان کے اندر سردار بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا کہ اس کا بیٹا اٹھ کے میرے بیٹے سے زیادہ بڑا سردار نہ بن جائے, یا افسر نہ بن جائے, یا فوج میں بھرتی نہ ہو جائے. ایک ڈرامہ نہیں بنایا انہوں نے؟ ایک ڈرامہ بنایا ہے, وہ عہد وفا تھا, کیا ڈرامے کا نام تھا؟ وہاں سے کیا اس میں کیا میسج دیا کہ سردار جو ہے اس کا بیٹا پی ایم اے میں کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے, ایک اس کے سردار کے مزارے کی بچی ہوتی ہے کاکول میں, وہ بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتی ہے. تو فوج کا افسر کس طرح اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی سردار اور مزارہ نہیں ہے, وڈیرا اور بچہ نہیں ہے کوئی, یہاں پر سب برابر ہیں. اور اس کو بڑی ناگوار بات گزرتی ہے. وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہاں میرے بیٹے کے ساتھ جو نالائق ہے اور اس کی بیٹی جو زیادہ لائق ہے, زیادہ پروموٹ ہوگی, وہ یہ نہیں چاہتے. یہ ایک ایگزامپل دی گئی تھی, اور یہ ایگزامپل بہت ساری ہے. آپ کو یاد ہے وہ آرمی چیف کے پاس ایک بچی آئی تھی, اس نے کہا تھا سائیں ہمارے کھیتوں میں پانی پھینک دیتا ہے, ہاں, اور سینڈ میسج ٹو ڈیڈ وڈیرا, یہ تمہارا پانی کہیں اور ہی نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. میں کوئی اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ظلم کرے گی کوئی ریاست کا ادارہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون کھولتا ہے, دل میں قرآن رکھنے والے کا بھی خون کھولتا ہے. یار میرے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں, یہ ان کے حق نہ حق ان کے ساتھ کرتے ہیں, یہ ان کی حق تلافی کرتے ہیں, یہ ان کے رائٹ جو یہاں سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں ریاست کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, یہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے, اور پھر یہ ہمارے اوپر بھی بھونکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, یہ بیسک ایشو ہے, یہ بیسک ایشو چلتا رہے گا. اس کو آپ نے آہستہ آہستہ ریفائن کرنا ہے, تھوڑی سختی کرنی ہے, تھوڑا پیار کرنا ہے. سختی پیار تو ہو ہی رہا ہے, پیار تو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بہت کیا تھا کہ اپنے لوگ ہیں, انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, لیکن جب دیکھا کہ وہ نہیں باز آئیں گے تو پھر کیا کیا؟ پھر ان کے ساتھ آپریشن کیا, صفایا کر دیا, غائب ہے. اب وہ اکا دکا واقعات کرتے ہیں, جنگ ہے نا, وی آر ان وار سچویشن سنس 2007. ہم مسلسل, ہمارے تقریباً 2004 سے, میں کہوں گا 5 سے یہ شروع ہو گیا تھا کام. تو 18-19 سال سے ہم مسلسل یہ پاکستان 2 صوبوں میں اور پنجاب میں اور ہر جگہ پر ایک مسلسل وار کی صورتحال میں ہے. اور یہ وار کا پتہ نہیں ہوتا کہ اپنا ہی گھر کا بیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا دیتا ہے, وہی گھر کا بیدی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے, وہی بندہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, پیسے آ رہے ہیں اس کی شاہانہ زندگی ہے, اور اپنے معصوم 20 کارکنوں کو شہید کر کے, جہاں بھاگ کر کے پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کرنے اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل دورے ہو رہے ہیں اس کو سبوٹیج کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ اگر ابھی بھی سلام کر رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو بھائی سلیوٹ ہے ان لوگوں کے دلوں کو, ان کے جذبوں کو, ان کی پاکستانیت کو, ان کی ممتا کو, ریاست کے اداروں کے سربراہوں کو اور پاکستان کی حکومت کو, کہ وہ اگر ان کے ساتھ ابھی بھی ممتا جیسا رویہ رکھتے ہیں. میرے جیسا عام بندہ جو ہے, میرا تو خون کھولتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ نہیں بھائی, تھینک یو سو مچ, ختم کرو. لیکن نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو میری خواہش ہے نا, میری خواہش کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک بات کر سکتا ہوں, میں تو ایک جذبات بیان کر سکتا ہوں. بہت سارے 25 کروڑ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ریاست کے جو امور کے سربراہان ریاست کے امور کو چلا رہے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی ان کو ہمارے سے زیادہ, وہ ادھر بیٹھے ہیں, وہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں پکچر کو, کہ یہ پکچر ایسے نہیں ہے. ہم نے آپس میں محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ ہی آگے معاملات کو لے کے جانا. اور میں شاباش دیتا ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں کے سربراہوں کو, بالخصوص چیف آف آرمی صاحب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو. 2 محاذوں کے اوپر وہ اس وقت مسلسل لڑ رہے ہیں. ایک معیشت کے اوپر, معیشت کو تو انہوں نے ٹریک پر لگا کر اور گاڑی کو دھکا دے دیا. اور کیا بات ہے, سعودی وزیر سرمایہ کاری نے آ کے جو ایم او یو سائن کیے ہیں, اور پاکستان میں ریل پیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی. اور اس کی ساری کاوشیں سب سے پہلے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اور پھر وفاقی حکومت کو جاتی ہے. حالانکہ وفاقی حکومت کو لوگ پہلے شاباش دے رہے ہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کوشش
اس ایک شخص کی ہے جو دل میں قرآن لے کر, پاکستانیت لے کر دنیا کے مختلف لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ پاکستان از سیف اینڈ ساؤنڈ, کم ہیئر, انویسٹ ہیئر, بیکاز وی ہیو انیشیٹڈ SIFC. یہاں پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا, جو انویسٹمنٹ آئے گی سیف ساؤنڈ ہوگی اور آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا, اور ہمیں اوبیسلی پروفٹ ملے گا, ہماری لوگوں کو روزگار ملیں گے, اور ہم آپ کو مین پاور بھی اگر کہتے ہیں تو ایکسپورٹ کریں گے تاکہ آپ کے ملک میں اندر بھی آپ کو مین پاور ملے, اور ہمارے ملک میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے. اور دوسرا محاذ ان کا یہ بلوائی ہیں, یہ خوارج ہیں, یہ انتشاری ہیں, اور خدا کی قسم یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نافرمان ریاست کے, یار چیک کرو ان کے جذبے, چیک کرو, پارلیمنٹ کے لاج میں رہتے ہیں, وہاں کا پانی پیتے ہیں منرل واٹر, اسی سرکاری خرچے کے اوپر یہ آتے جاتے ہیں. ان کے جہاز کی ٹکٹوں پتہ ہے آپ کو, ان کو ریلیکسیشن ہوتی ہے ان کے MNAs کے, اور یہ وہیں دھرنا دے کے ریاست کے اداروں کے خلاف بولتے ہیں, حکومت کے یا ریاست کے خلاف بولتے ہیں. جس ریاست کی مشینری سے یہ انجوائے کرتے ہیں, یہ پھر کہیں گے کہ تمہارے باپ کا پیسہ, یہ ہمارا ٹیکس ہے. تو نہ لو بھائی, نہ لو, پھر بولو لے بھی رہے ہو پھر بھی بکواس کر رہے ہو. تو یہ سارا نا ایک نیکسس ہے, مہرنگ BLA, اوپر سپورٹر PTI, PTM, TTP, اوپر سپورٹر PTI. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپس میں مل کر انہوں نے ہمیں سمجھا ہوا کہ ہم پاگل ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں سب نظر آ رہا ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, ہم عوام کو بتا بھی رہے ہیں, بتاتے رہیں گے, اور ہمارے اندر محبت ہے پاکستان کی, اور جب تک پاکستان کے لوگ آپ سے محفوظ نہیں ہوتے ہم آپ کو ننگا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسا کہ بات کی ہے وقاص صاحب آپ نے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ IMF کی طرف سے ایک نیا پروگرام جو ہے وہ دیا گیا. سب سے بڑی جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک گڈ انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہا ہے. لیکن ایک ایسا انتشاری ٹولہ بھی ہے جو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اور وہ یہ مقصد ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے, حکومت کے پاس کوئی بھی ایز سچ جو پالیسیز ہیں وہ نہیں ہیں, معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, حکومت کے پاس کوئی بھی ایسا کام نہیں, یا معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے, حکومت کا جو پروپیگنڈا یا کہہ لیں, یا حکومت کے پاس صرف ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت آپ کے پیچھے پڑی ہے, تو معذرت کے ساتھ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنے غریب عوام کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.